لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ولبيبه وحبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله امداد کن عذرن جو ہم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما حضرات گرامی کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بعد اس کے پیارے محبوب آقا و مولا منجا و ماوا مدنیت آجزاد یار مدینہ سرور قلب و سینہ آمینہ دلال بے کساں دے کس بے کساں دے بس بے سہاریاں دے سہارا یتیماں دے والی غریباں دے حامی امام الانبیاء حبیب کبریاء شب اسرار دولہ مولا کل کائنات کل نبوت کل رسالت کل امامت کل
موجودات وجہ تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے ساتھ احترام وسیع احتشام عزیز دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کی خاص کرم نوازی رب الجلال کا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے سانوں اپنے پاک مقدس گھر کے اندر آمن کی ہمت توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ سفر المظفر شریف دے اس مہینے کا صدقہ خالق کائنات سارے سے اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے۔ رب الجلال جو مہربانی اور کامرانی عطا فرمائے تو سامعین کی وقار جڑی آیت مقدسہ میں تو صحابہ کی سماعتاں کی نظر کی ہے۔ اللہ رب العزت کا پاک قرآن خالق کائنات اس آیت مقدسہ کے اندر ارشاد کیا فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا البتہ تحقیق اللہ رب العزت دے سونے حبیب نال پیار کرن والے محبت عقیدت رکھن والے اس گل دی اور کسی دے مقام دی عزت نو رب نے بلند کرنا ہوئے تے وہ دے شروع دے اندر خالق کائنات نے لفظ قد لگایا۔ اللہ رب العزت دے سونے حبیب نال پیار کرن والوں کے لفظ قد جڑا ہے ایک تاکید واسطے آندا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ دے شروع دے وچ دو تاکیداں لائیاں نے، ایک عام تاکید ہے تے دوسری قد تاکید ہے۔ خالق کائنات کا فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ جڑا کان ہے نا یہ ماضی مطلق کا سیغہ ہے گرامر کے اصول کے مطابق، جن ویلے ماضی مطلق کے شروع کے وچ لفظ قد آ جائے تے مڑ ماضی مطلق نہیں رہتا، یہ ماضی قریب بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت دے سونے حبیب نال پیار کرن والے ہو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بڑے بڑے نبی سجے، ہر نبی عظمت والا، ہر نبی شان والا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑا مقام اپنے محبوب کو عطا کیتا ہے یہ اور کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت سونے حبیب نال محبت سے عقیدت رکھن والے حضرت آدم علیہ نبی کے نام علیہ السلام دنیا کے اندر جلوہ فرما ہوئے، لیکن خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام نو ہر ایک جانور کی بولی بھی سکھائی، ہر قسم کا علم بھی عطا فرمایا، لیکن رب ذوالجلال نے اپنے پیارے آدم علیہ السلام کی زندگی کے متعلق یہ نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے سونے حبیب نال پیار کرنے والوں جڑا اپنے حبیب کے متعلق فرمایا، خالق فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ البتہ تحقیق میرے محبوب دی زندگی جڑی ہے یہ تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ میرے محبوب دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، رب ذوالجلال نے کسی جگہ تے نہیں فرمایا کہ میں پیارے آدم دی زندگی نو تواڈے واسطے نمونہ بنا کے گھلیا ہے۔ اللہ رب العزت دے پیارے حبیب نال پیار کرن والے حضرت شیش علیہ السلام آئے، رب ذوالجلال نے کسی جگہ تے نہیں فرمایا کہ میرے شیش علیہ السلام دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی مقام تے یہ نہیں فرمایا کہ میرے نوح علیہ السلام دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے، حالانکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی آئے جڑے سرکار دے دادا جان نے جد امجد نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دے سونے حبیب نال پیار کرن والے خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق بھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام دی زندگی
پیارے اسماعیل علیہ السلام کی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام آئے, حضرت یوسف علیہ السلام آئے, حضرت دانیال علیہ السلام آئے, حضرت لوط علیہ السلام آئے, حضرت اسحاق علیہ السلام آئے. اس کائنات کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام آئے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آئے, حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آئے. لیکن رب ذوالجلال نے کسے نبی کے متعلق حضرت آدم علیہ نبی کے علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کموں میں انبیاء کرام جلوہ فرماؤ ہے. لیکن رب ذوالجلال نے کسے نبی کے متعلق ارشاد نہیں فرمایا. اللہ رب العزت دے سونے حبیب نال پیار کرن والے جدوں باری آئی آمینہ دے لگتے جی کر دی, جدوں باری آئی عبداللہ دے نور نظر کی, جدوں باری آئی حضرت فاطمہ تو زہرا دے ابا دی, جدوں باری آئی حضرت حسن و حسین دے نانا دی, جدوں باری آئی حضرت ابا بکر دے آقا دی, جدوں باری آئی حضرت عمر فاروق دے آقا دی, جدوں باری آئی حضرت عثمان غنی دے آقا دی, جدوں باری آئی حضرت علی المرتضی شیر خدا دے آقا دی, جدوں باری آئی حضرت طلحہ و زبیر دے آقا دی, حضرت جعفر دے آقا دی, اور جدوں باری آئی اس کائنات دے اندر اج پاک نبی دے نال پیار کرن والیو سارے اساں گناہگاراں دے آقا دی باری آئی. رب ذوالجلال نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا لوگو خبردار ہو جاؤ, البتہ تحقیق میرے محبوب دی زندگی تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. فرمایا آؤ اگر اپنی زندگی نو کامیاب بنانا چاہتے ہو, اپنی زندگی نو کامیاب کرنا چاہتے ہو, تو پھر فرمایا آؤ میرے محبوب کی زندگی کا مطالعہ کرو, میرے محبوب کی زندگی نو پڑھو, تے میرے محبوب کی زندگی تے عمل کرو. فرمایا جے میرے محبوب کی زندگی تے تسی عمل کرو گے, اپنا چلنا پھرنا میرے محبوب کے مطابق بناؤ گے, اپنا اٹھنا بیٹھنا میرے محبوب کے مطابق بناؤ گے, اپنا اوڑھنا بچھونا میرے محبوب کی زندگی کے مطابق بناؤ گے. فرمایا اپنا کھانا پینا محبوب کی زندگی کے مطابق بناؤ گے, اپنے فیصلے محبوب کی زندگی کے مطابق فرماؤ گے. فرمایا اپنا امانتدار ہونا محبوب کی زندگی کے مطابق بناؤ گے. تو فرمایا اس کائنات کے اندر رب ذوالجلال ایسا مقام عطا فرمائے گا. فرمایا دنیا کے ایک پاسے رب ذوالجلال خالق کائنات کل قیامت کے روز جنت فردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا کر کے تہاڈے رتبے نو بلند کر دے گا. اللہ رب العزت دی مہربانی ہو جائے گی, خالق کائنات کا انعام ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا البتہ تحقیق میرے محبوب کی زندگی تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. اگر اپنی زندگی نو کامیاب بنانا چاہتے ہو, اپنی زندگی نو کامیاب کرنا چاہتے ہو, تے پھر فرمایا ایک ہی فارمولا جے میرے محبوب کی زندگی نو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو. فرمایا خدا دی قسم ہے نہ تہاڈی دنیا تے کنڈ لگن دے واگا نہ آخرت وچ کنڈ لگن دے واگا. اللہ رب العزت دے سونے حبیب نال پیار کرن والے ہر نبی نے اپنی وقت کے مطابق اپنی نبوت کا اعلان فرمایا. ہر نبی نے اعلان کیتا. قوم نے پوچھا اگر تسی اللہ دے نبی ہو تہاڈے کو دلیل کی ہے؟ انہوں نے معجزہ دیتا, معجزہ دکھایا. جے ویلے تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا, صفا پہاڑی تے کھڑے ہو کے لجپال آقا نے اعلان کیتا لوگو اللہ وحدہ لا شریک ہے, او خالق ہے, او مالک ہے, او علی کل شیء قدیر ہے, اس کو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے. عبادت اللہ دی, ریاضت اللہ دی, سجدہ اللہ نو, لجپال نبی دے نال پیار کرن والےو, محبت تے عقیدت رکھن والےو, خالق کائنات نے اللہ رب العزت دے پیارے حبیب نے جدو اعلان فرمایا, مقدرہ والیاں نے سرکار دا کلمہ پڑھیا. اللہ رب العزت دے پیارے حبیب دے پیارے یار حضرت سیدنا صدیق اکبر نے
مردوں دے وچوں سب تو پہلے لاجپال نبی دا کلمہ پڑھیا، بچیاں دے وچوں سب تو پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے لاجپال نبی دا کلمہ پڑھیا، اور خالق کائنات دے سونے حبیب نال بیان کرن والے کچھ لوگ سن جنہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے سانو تو کہتے بلے بلانے ہیں، کس شکایت کی تبلیغ پیا کرنا ہے؟ لاجپال نبی دے نال محبت کی عقیدت رکھن والے ہو، پیار کرن والے ہو، تیرے تے میرے آقا دی پاک بارگاہ دے اندر التجا کیتی، اچھا اگر تسی اللہ دے نبی ہو تے کوئی نہ کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی نہ کوئی معجزہ پیش کرو، اپنی نبوت دی دلیل دیو، کیونکہ پہلے جنہیں بھی نبی آئے ہر نبی نے اپنے وقت دے مطابق جدوں نبوت کا اعلان کیتا تے اپنی نبوت دی دلیل دیتی، معجزہ دکھا کے تسی اللہ دے نبی ہو تے کوئی نہ کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب دی پاک بارگاہ دے وچ رابطہ کیتا، التجا کیتی، سونیا لوگ کہندے نے کہ معجزہ دکھا، سبحان اللہ، لوگ کہندے نے معجزہ دکھا، اپنی نبوت دی دلیل دے، سونا کی کرنا ہے؟ رب نے فرمایا حبیبا تسا اپنی نبوت دی دلیل معجزہ دکھا کے نہیں دینی، اپنی نبوت دی دلیل معجزہ دکھا کے نہیں دینی، سونے آئے میں نہیں مانتے، رب نے فرمایا نہیں مانتے تے نہیں بھی نہ منن، لیکن معجزہ دکھا کے دلیل نہیں دینی۔ لاج پرورا وجہ کی گئے، فرمایا پہلے جنہیں بھی نبی آئے نا ہر نبی نے اپنی نبوت دی دلیل دیتی تے معجزہ دکھا کے دیتی، انہوں نے معجزہ دکھایا کہ دیکھو ہے میں اللہ دا نبی ہے، مینو رب نے نبی بنا کے کہا ہے، لاجپال نبی نال بیان کرنے والے ہو، کوئی کہتا ہے مینو رب ذوالجلال نے خلیل اللہ بنا کے کہا، اے دیکھو مینو رب نے ضمیر اللہ بنا کے کہا، اے دیکھو مینو رب نے کلیم اللہ بنا کے کہا، اے دیکھو، لیکن لاجپال نبی دے نال بیان کرنے والے ہو، جدوں تیرے تے میرے آقا دی واری آئی اللہ دے پیارے حبیب نے التجا کی سونیا لوگ کہتے نے معجزہ دکھا، فرمایا حبیبا نبوت دی دلیل دینے واسطے معجزہ دکھاون دی ضرورت نہیں، ربا کیوں؟ فرمایا اس واسطے سونیا اگر تم ہی اپنی نبوت دی دلیل معجزہ دکھا کے دے گا تے پھر انہاں تے تیرے وچ فرق کی رہ جائے گا، پھر انہاں تے تیرے وچ فرق کی رہ جائے گا۔ اس واسطے نانا لج پرورا اپنی نبوت دی دلیل معجزہ دکھا کے نہیں دینی ہے تے رب ذوالجلال دی پاک بارگاہ دے اندر التجا کیتی، سونا کی کرنا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا انہاں نوں کہہ دے میں تواڈے وچ 40 سال گزارے نے، میں تواڈے وچ 40 سال بسر کیتے نے، میرا بچپنا گزریا تے تواڈے وچ، سبحان اللہ، میرا لڑکپن گزریا تے تواڈے وچ، میری جوانی گزری تے تواڈے وچ، میرا چلنا پھرنا تواڈے اندر، میرا رہنا سہنا تواڈے اندر، میرا کھانا پینا تواڈے اندر، لاجپال نبی دے نال بیان کرن والے ہو، ایک ایک لمحہ گزریا تے تواڈے اندر گزریا، اس واسطے نبوت دی دلیل دین واسطے معجزہ نہیں دکھاواں گا، جنہیں یقین کرنا ہوئے وہ دے واسطے اے دلیل ہے کہ میری 40 سالہ زندگی میری نبوت دی دلیل ہے، اگر یہ دیتے کسی کو یقین آتا ہے کہ میرا کلمہ پڑھ رہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لاجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام محبت کی عقیدت رکھنے والے، لاجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری 40 سالہ زندگی میری نبوت دی دلیل ہے، کسی نے کوئی شک ہوئے انہاں کہا جی کوئی نہیں، کسی دی امانت کھاتی ہوئے جی کوئی نہیں، کسی تے ظلم کیتا ہوئے جی کوئی نہیں، کسی کا دل دکھایا ہوئے جی کوئی نہیں، لاجپال نبی دے نال پیار کرن والے ہو، محبت کی عقیدت رکھن والے ہو، لاجپال نبی جو بھی فرماندے سن انہاں دا جواب یہی ہوندا سی، نہ سونیا یہ نہیں ہویا، نہ تساں کسی دا حق کھاتا ہے، نہ کسی تے ظلم کیتا ہے، نہ کسی تے زیادتی کیتی ہے، نہ کسی نو گالی دیتی ہے، لاجپال نبی دے نال پیار کرن والے ہو، نہ یتیماں دا حق کھاتا، نہ غریب
فرمایا میری 40 سالہ زندگی میری نبوت دی دلیل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لاجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت تے عقیدت رکھن والے تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت دا اعلان فرمایا، اور جے میرے سرکار نے نبوت دا اعلان کیتا نا میں اللہ دا نبی ہاں، مینوں رب ذوالجلال نے اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے اور میں خاتم النبیین بن کے آیا، لا نبی بعدی، ہن میرے تو بعد نبی کوئی نہیں جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن میرے تو بعد نبی کوئی نہیں جانا، میرے تے نبوت ختم، میرے تو بعد نبوت کوئی نہیں، میرے تو بعد نبوت ختم۔ اور اگر میرے تو بعد کوئی نبوت کا اعلان کرے، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ حرامی ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لاجپال نبی دے نال پیار کرن والے ہو، محبت تے عقیدت رکھن والے ہو، تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، مینوں رب نے آخری بنا کے کلیا ہے، تے جنوں شک ہوے ویکھو رب نے مہر لا کے کلی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لاجپال نبی دے نال محبت تے عقیدت کرن والے ہو، پیار کرن والے ہو، تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ جے ویلے نبوت کا اعلان کیتا نا، ابو جہل آیا سونے دی بارگاہ دے وچ، حالانکہ جڑا ابو جہل سی نا، عمر بن حشام دا نام سی، اے ابو جہل بڑا دانا بندہ اور بڑا علم رکھن والا، لیکن او دا علم کس کارے جنہوں نبی سمجھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لاجپال نبی دے نال پیار کرن والے ہو، محبت تے عقیدت رکھن والے ہو، اے جڑا جہلاں دا باپ ہے ابو جہل، اونے کیا جی گل ہے کہ تسی اپنی نبوت دا اعلان نہ کرو، اگر تسی شادی کرنا چاہتے ہو اپنے علاقے دی خوبصورت لڑکی دے نال تہاڈی شادی کروا دینے، اگر تسی کسی قبیلے دا نمبردار بننا چاہتے ہو، چودھری بننا چاہتے ہو، اسی تہانوں اپنے قبیلے دا نمبردار بنا دینے، اگر تہانوں دولت دی ضرورت ہے تہاڈے قدماں تے دولت دے انبار لگا دینے، لیکن شرط ہے اپنی نبوت دا اعلان نہ کرو۔ تیرے تے میرے لاجپال نبی، عظمتاں تے شاناں والے نبی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او ابو جہل اپنی زبان میں بند کر، فرمایا مینوں کسے شے دی ضرورت نہیں، مینوں کسے نمبرداری دی ضرورت نہیں، مینوں کسے جگیرداری دی ضرورت نہیں، مینوں کسے چودھری بنے دی ضرورت نہیں، مینوں کسے دولت دے انبار دی ضرورت نہیں۔ فرمایا جتنی دیر تک میرے جسم کے اندر ایک خون کا قطرہ بھی باقی ہے میں اپنی نبوت کا اعلان کرتا رہا گا، میں اپنی نبوت کا اعلان کرتا رہا گا۔ تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خدا دی قسم ڈنکے دی چوٹ تے آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور خالق کائنات دے سونے حبیب نال پیار کرن والے ہو، جے ویلے آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا نا، سرکار نے نبوت کا اعلان کیتا تے اللہ رب العزت دے سونے حبیب نال پیار کرن والے ہو، محبت تے عقیدت رکھن والے ہو۔ ابو جہل کہندا جی پھر گل اے کہ اج گل مکاونی ہے، فرمایا بول کی آکھنا ہے۔ اس ویلے ابو جہل آندا ہے جی گل اے کہ یا اپنا خدا سانو وکھاؤ تے یا ساڈے خداواں نوں چل کے تسی ویکھو۔ ایتھے اج گل ختم کرنی ہے، یا اپنا خدا سانو وکھاؤ جے تسی تبلیغ پہ کر دے ہو کہ میرا رب ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، خالق تے مالک کے علا کل شیء قدیر ہے، یا سانو وہ رب وکھاؤ تے یا ساڈے رباں نوں جا کے ویکھو۔ اللہ رب العزت دے سونے حبیب نال پیار کرن والے ہو، اللہ دے پیارے حبیب نے سجدہ کیتا، التجا کیتی، سونیا ابو جہل آندا ہے یا خدا ویکھ تے یا وکھا، یا خدا ویکھ تے یا وکھا، کیونکہ جڑا نبی ہوندا ہے اللہ دے حکم تو بغیر بولدا نہیں، نبی اللہ دے اذن تو بغیر بولدا نہیں، نبی جدوں بھی بولدا ہے اللہ دے حکم نال بولدا ہے،
نبی دی زبان چوں جدوں بھی گل نکلدی ہے اللہ دے حکم دے نال نکلدی ہے، اس واسطے نبی آپ نہیں بولدا، جدوں رب بلاوے ادوں بولدا ہے۔ سبحان اللہ۔ التجا کیتی سونے ابو جہل آندا ہے یا خدا ویکھ یا بخار، پہلے تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ابو جہل گل ویکھ کہ میرے خدا نو تو ویکھ نہیں سکدا، میرے خدا نو تو ویکھ نہیں سکدا، کیونکہ میرے خدا نو حضرت موسیٰ کلیم نہ ویکھ سکے، تو کون ہونا ہے ویکھنا؟ میرے خدا نو تو نہیں ویکھ سکتا، کیونکہ میرے خدا نو اللہ دے پیارے کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ویکھ سکے، تو کون ہے ویکھنا رہا؟ باقی گل رہی تیرے خدا نو ویکھن دی، میں اپنے رب کو پوچھ لواں، التجا کیتی سونے ابو جہل آندا ہے یا خدا ویکھ یا بخار، تے سونے کی کراں؟ رب نے فرمایا کہ حبیبہ اونوں کہہ دے کہ چل میں تیرے خداواں نو ویکھنا وا، چل میں تیرے خداواں نو ویکھنا وا۔ جدوں اینی گل کیتی نا سرکار نے فرمایا چل ابو جہل میں تیرے خداواں نو ویکھنا، جدوں سرکار نے اینی گل کیتی نا بڑا راضی ہویا، انہیں پورے مکے دے وچ منادی کر دیتی، جناب ڈھول بج گئے، ہر پاس سے اعلان ہو گیا، لوگو ایک ضروری اعلان سماعت فرماؤ، او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، او جڑا کل تک بتاں دے خلاف سی، بتاں دے خلاف گلاں کردا سی، اج لوگو بت خانے آ رہے جے، اج ساڈے خداواں نو ویکھن واسطے آ رہے جے، لوگو آ جاؤ۔ ہر پاس سے منادی ہو گئی، پورے مکے دے وچ ڈھول پٹیا گیا، لجپال نبی دے نال پیار کرن والیو، جدوں سرکار نو پتہ چلیا نا تے سونا نبی پریشان ہو گیا، سونا نبی پریشان ہو گیا۔ جدو لجپال نبی پریشان ہوئے نا تے اللہ رب العزت خالق کائنات نے فرمایا جبریل لبیک الہی، فرمایا میرا حبیب پریشان ہو گیا ہے تے میرے حبیب دی پریشانی میرے کو ویکھی نہیں جاندی، تے میرے حبیب نو جا کے کہہ دے سونیا پریشان نہ ہویا کر، سونیا پریشان نہ ہویا کر۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آگے سلام پیش کیتا، التجا کیتی سونیا پریشان نہ ہویا کرو، اللہ فرماندا ہے سونیا پریشان نہ ہویا کر، تیری پریشانی میں رب تو برداشت نہیں ہوندی، اس واسطے سونیا پریشان نہ ہویا کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل کیوں نہ پریشان ہواں؟ اس بدبخت نے ہر پاس سے اعلان کر دیتا ہے، اوتھے اپنے بھی ہون گے، اوتھے بیگانے بھی ہون گے، اوتھے غیر بھی ہون گے، اوتھے سارے ہی موجود ہون گے، جس ویلے میں جاواں گا مینوں تانے مارن گے کہ کل سانو روکدا سی اج خود آ گیا ہے، کل سانو روکدا سی اج خود آ گیا ہے، لوکی تانے مارن گے۔ رب ذوالجلال خالق کائنات نے فرمایا جبریل میرے حبیب نو کہہ دے سونیا پریشان نہ ہوئی، اے اعلان اے منادی ابو جہل نے نہیں بلکہ خود خدا نے کروائی ہے، یہ منادی خود خدا نے کروائی ہے۔ سونے منادیاں بھی آپ پہ کرانا ہے؟ فرمایا ہاں منادیاں بھی آپ پہ کرانا، تے سونے اتھے سارے تانے مارن گے۔ فرمایا حبیبہ پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، تیرا کام ہے اتھے جانا، تو اتھے جا، سارے دے کن کھول دیاں گا، اکھاں کھول جان گیا، سونے کرنا کیجئے۔ فرمایا حبیبہ جدو جانے گا تو سارا کچھ دکھا دیاں گا، سونا کیا کرے گا؟ فرمایا شمع پہ جائے پروانہ تو پروانہ نہیں رہتا، ارے محمد بت قدر میں جائے تو بت خانہ نہیں رہتا۔ فرمایا حبیبہ اتھے جانا تیرا کام ہے، اگر میں جانا تے میرا کام جانے۔ اللہ رب العزت دے سونے حبیب تسلی مل گئی، وقت آ گیا، ہن ابو جہل جڑا ہے نا وہ اپنے چیلیاں نو لے کے جناب عوام ساری اکٹھی ہو گئی، ہر پاس سے جناب لا 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 عوام ساری اکٹھی ہو گئی، اور بت خانے دیر تک سارے اکٹھے ہو گئے۔ جب میرے اکٹھے ہوئے نا تے ابو جہل جڑا ہے وہ اپنے چیلیاں نو نال لے کے آیا، ادھروں لجپال نبی اپنے چند صحابہ نو لے کے چلے۔ ابو جہل جدو بت خانے وچ گیا نا انہیں جا کے کنڈی کھولی اندر داخل ہویا تے اپنے بتاں نو سجدے کرن لگ پیا، اپنے بتاں نو جھکن لگ پیا، اپنے بتاں نو
دی عبادت کرن لگ پیا لجپال نبی دے نال پیار کرن والے ہو ادھروں تیرے تے میرے لجپال نبی چلے سبحان اللہ ایک باری محبت نال آکھو سبحان اللہ اللہ رب العزت دے سونے حبیب جا رہے ہیں رحمانی قافلہ پہ جاندا ہے ابو جہل بتاں دے قدماں تے گریا ادھروں لجپال نبی چند صحابہ لے کے اس مقام تے پہنچے تیرے تے میرے لجپال نبی نے اپنا قدم انور جدوں بت خانے دی دہلیز تے ٹکایا ارے خدا دی قسم ہے اس بت خانے تے ایسا زلزلہ آیا کہ سارے دے سارے بت لجپال نبی دے قدماں تے گر گئے اور ہر بت دے وچوں آواز بھی آندی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ سبحان سلام دے نال پیار کرن والے ہر بت دے وچوں آواز بھی آندی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ سارے بتاں نے لجپال نبی دی نبوت دی گواہی دتی لجپال نبی دی نبوت دی گواہی دتی اللہ رب العزت دے سونے حبیب نال پیار کرن والے ہو ساڈا نبی ہوے جڑا خاتم النبیین نبی بن کے آئے جڑا آخری نبی بن کے آئے جے دے تو بعد نبی کوئی نہیں جے دے تو بعد نبی کوئی نہیں آخری نبی نبوت مہر لے کے آن والا جے دے تو بعد نبی کوئی نہیں لیکن خدا دی قسم افسوس لگ رہے آج دے سکارے نو کیویں پتہ چل گیا کہ میں نبی ہاں میں نبوت دا اعلان کراں گا لجپال نبی دے نال پیار کرن والے ہو محبت دی عقیدت رکھن والے ہو تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا میرے کے بعد نبوت دا اعلان کرے نبی ہون دا دعویٰ کرے فرمایا وہ حرامی ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا وہ نبی نہیں ہو سکتا اور خالق کائنات دے سونے حبیب نال پیار کرن والے ہو اللہ رب العزت دے سونے حبیب نال محبت رکھن والے ہو ساڈا نبی آخری نبی ہے آپ تو بعد کوئی نبی نہیں ہے بے شک آپ تو بعد کوئی نبی نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت دے سونے حبیب نال پیار کرن والے ہو یہ دور پر فتن جا رہے دور پر فتن جا رہے ہیں اور اس ویلے یہ ساڈا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان صرف نام دی بنیاد تے باقی سب مرزائیت چلتی پئی ہے اللہ رب العزت دے سونے حبیب نال پیار کرن والے ہو اگر اللہ رب العزت دے سونے حبیب دی ناموس دا حیا نہیں ہے سرکار دی ناموس تے پیرا نہیں ہے اور سرکار دی ناموس دی قدر نہیں ہے تے پھر ساڈا دینا کسے کام دا نہیں ساڈا دنیا
وقار اللہ رب العزت دے سونے حبیب نال پیار کرن والے ہو، میرے امام علی مقام نے اس واسطے کربلا دی دھرتی تے ڈیرا لایا، مدینہ چھوڑیا تے محبوب دی ناموس دی خاطر، مکہ چھوڑیا تے محبوب دی ناموس دی خاطر، اولاد نو قربان کروایا تے محبوب دی ناموس دی خاطر، لاجپال نبی نال پیار کرن والے ہو، اپنے تن تو سار جدا کروایا تے محبوب دی ناموس دی خاطر۔ اس واسطے اللہ رب العزت دے سونے حبیب نال پیار کرن والے ہو، یہ زندگی بار بار نہیں ملنی، یہ زندگی موت کا تحفہ ہے، ایک دن موت آ جانی ہے، ایک دن دنیا تو چلیا جانا ہے، لہذا کائنات کے اندر آن والے ہو، اس ویلے یہ دور پر فتن جا رہا ہے، اور اس دور کے اندر اگر اللہ کا انعام حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر حق دی راہ نو پکڑ لو، جتھے حق نظر آوے حق دے پیچھے لگ جاؤ، جان جاندی ہے تے چلی جائے، اولاد جاندی ہے تے چلی جائے، مال جاندا ہے تے چلا جائے، نہ مال اپنا نہ اولاد اپنی نہ جان اپنی، کچھ بھی اپنی نہیں، اگر اپنا کچھ ہے تو وہ چنگا کام ہے، چنگے اعمال نے، سرکار دی محبت ہے، ہاں نمازاں پڑھ، حجاں کر، زکاتاں دے، ساری عمر قرآن دی تلاوت کر، لیکن اتنی دیر تک نہ تیریاں نمازاں کسے کرے، نہ حجاں کسے کرے، نہ زکاتاں کسے کرے، نہ سخاوتاں کسے کرے، تیرا سارا کچھ کیتا کسے کام دا نہیں ہے، جنی دیر تک تیرے دل دے وچ سونے دی محبت نہیں ہے، اور جنی دیر تک اپنے مال و متاع تو ود کے، اپنی اولاد تو ود کے، اپنے آباء و اجداد تو ود کے، بلکہ اپنی جان تو ود کے جنی دیر تک سونے دے نال پیار نہیں کرے گا، تیرا سارا کچھ کسے کارے کوئی نہیں۔ سارا کچھ جدو ہی کم آنا ہے جدو دل وچ سونے کی محبت ہوے گی، جدو دل وچ سونے کا پیار ہوے گا، جدو اسی حق دے پیچھے لگاں گے، اسی حق دا ساتھ دیاں گے، اسی باطل دے نال جدو ٹکراواں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے سونے حبیب نال پیار کرن والے ہو، پھر خدا دی قسم رب مٹن نہیں دے گا، پھر ایسا نام بلند ہوے گا، اپنے تے ایک پاسے، اپنا ملک ایک پاسے، بلکہ پوری دنیا تے نام ہوے گا کہ فلاں جے اور جن نے محبوب دی محبت کے اندر اپنا تن من دھن قربان کر دیتا ہے۔ ارے خدا دی قسم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت دی عقیدت رکھن والے ہو، پیار کرن والے ہو، اللہ رب العزت دے غازی علم دین شہید سی نا دھرکھانہ دا پتر، جے ویلے آپ نے جامع شہادت نوش کیتا اور آپ نے جے ویلے پھانسی دیتی گئی کہ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال آپ نے فرمایا، اور وقت دے بہت بڑے مفکر سن، لیکن لاجپال نبی دے نال پیار کرن والے ہو، آپ فرماندے سن اسی ساری زندگی شعر ہی لکھتے رہ گئے لیکن دھرکھانہ دا پتر بازی رہ گیا، دھرکھانہ دا پتر بازی رہ گیا۔ لاجپال نبی دے نال پیار کرن والے ہو، غازی ممتاز احمد قادری خدا دی قسم انہیں سرکار دے ذمہ اپنی جان نو لایا، اج خدا دی قسم ہر ایک زبان تے ممتاز قاضی دا نام غازی دا نام ہے، اور اللہ رب العزت دے سونے حبیب دے نال پیار کرن والے ہو، محبت تے عقیدت کرن والے ہو، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے ارے قربان جائے آپ نے سرکار دی ناموس دی خاطر ارے دنیا ایک پاسے ہر پاسے کھلبلی مچ گئی کہ بابا ایک میر جیل تے چلن والا وہ جتیاں لتاں بھی اپنیاں نہیں، اے بابا کرتا کی ہے، وہ دس گیا کہ سارا کچھ جے تے محبوب دی محبت جے، سارا کچھ جے تے محبوب دا پیار جے، اور آج انگریز بھی مجبور نہیں کہ انہاں دیاں تقریراں انگلش دے میں ٹرانسلیٹ کروا کے وہ سن دے لے کہ بابا کہندا کی سی۔ تو سامعین دی وقار اللہ دے حبیب نال پیار کرن والے محبت مصطفیٰ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے، یہ جہاں چیز ہے کہ اعلیٰ ہو کرم دے، فاقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔